عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے، یہ اسلام کی ایک خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے، اسلام سے بغاوت میں آتا ہے. یہ تمام علماء کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر مرزا صاحب کو نہیں پتہ، ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں، اس کو ایزی مت لیں. مائکرو فون ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا، آپ کے اوپر اتنی ملینز اور بلینز کی فالوئنگ ہے. آپ نے اگر اس موقع کے اوپر 0.0001% بھی وہ والی فلیور دکھا دیا جب جنگ کے معاملات میں یہودی پوری طریقے سے بچے مار رہا ہمارے، اور آپ نے ان کی بندوق کی یا ان کی توپ کی یا ان کے توپ خانے کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی بچے کے ذہن میں ہلکا سا بھی خوف ڈال دیا، ہلکا سا بھی، یا پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ان کی آئرن ڈوم ہماری بھی حفاظت کر گئی ہے، تو یہ دونوں کلازز اسلام کی ایک خاص شک میں آپ کا اسلام فارغ کر دیتی ہیں. وہ مجھ سے لائیو سیشن میں ایک بندہ یروشلم سے بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے، کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے، اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں UN کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات، کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے. میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہم UN کی طرف سے آئے ہیں، کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے، میں UN کا ملازم ہوں. پھر اس نے کئی اور باتیں کی جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے، وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی. وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے UN کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. وہ میں نے اسی وقت ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن. تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے، کیا بنا؟ وہ کہتا ہے 5 منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ، پھر سب چیز نارمل ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم، اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے. تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں، کہتا ہے ہم پہ بھی گر سکتے تھے. اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگٹ کے اوپر ڈرون نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے. یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے؟ پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، میں وہاں 15 سال جاب کرتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے، اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں. ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے. اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ کی مسئلہ ہو سکتا ہے نا، تو باقیوں کے ڈرون چاہیے کوئی نہیں. ظاہر ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس اس کے اندر لگی ہوئی ہے، ایرر تو آ سکتا ہے، ممکن ہے گر سکتے تھے. تو میں نے اس سے کہا عذرائے تفنن یہ بات کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے، تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے، ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں دلیری سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی جی. آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں، اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بھی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جب آنا یہاں پہ تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصیٰ جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دی راک، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں، ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ میزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے، لائیو دیکھی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے بالکل. اب اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ان ظالم کے بچوں نے، ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا.